برطانیہ کا ایک بہت زیادہ مالدار آدمی ایک یہودی تھا۔ وہ اتنا دولت مند تھا کہ کبھی کبھی حکومت بھی اس سے قرض لیتی تھی۔ اس نے اپنے عظیم الشان محل میں ایک کمرہ اپنی دولت رکھنے کے لیے مختص کیا تھا، جو کہ ہر وقت سیم و زر سے بھرا رہتا تھا۔ ایک دفعہ وہ اس کمرے میں داخل ہوا اور غلطی سے دروازہ بند ہو گیا۔ دروازہ صرف باہر سے کھل سکتا تھا، اندر سے نہیں۔ اس نے زور زور سے چیخ و پکار شروع کی، لیکن محل بڑا ہونے کی وجہ سے کسی نے اس کی آواز نہ سنی۔ اس کی عادت تھی کہ وہ کبھی کبھار بغیر کسی کو بتائے کئی ہفتے گھر سے غائب رہتا تھا۔ جب وہ کسی کو نظر نہ آیا تو گھر والوں نے سوچا کہ حسب عادت کہیں گیا ہوگا۔ وہ برابر چیختا رہا یہاں تک کہ اسے بھوک اور پیاس لگی۔ اس نے اپنی انگلی کو زخمی کیا اور کمرے کی دیوار پر لکھا، دنیا کا سب سے مالدار آدمی بھوک اور پیاس سے مر رہا ہے۔ اس کی لاش کئی ہفتے بعد دریافت ہوئی۔ یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ مال و دولت ہی ہر مشکل کا حل ہے اور دنیا کی ہر ضرورت اس سے پوری کی جا سکتی ہے۔ دنیا سے جانا ایک بڑا حادثہ ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ کب، کیسے اور کہاں جانا ہے۔ انسان سفر پر جاتا ہے اور پھر واپس آتا ہے، گھر سے باہر جاتا ہے اور پھر لوٹتا ہے، لیکن جب دم نکل جائے تو پھر کوئی لوٹتا نہیں ہے۔ مبارکباد کے قابل ہیں وہ لوگ جو کسی پر ظلم نہیں کرتے، نہ کسی سے نفرت کرتے ہیں، نہ کسی کا دل زخمی کرتے ہیں، اور نہ اپنے آپ کو کسی سے برتر سمجھتے ہیں، اس لیے کہ سب کو جانا ہے۔ ایک آدمی ٹیکسی میں بیٹھا تو دیکھا کہ ڈرائیور قرآن سن رہا ہے۔ اس نے پوچھا، کیا کوئی آدمی مر گیا ہے؟ اس نے کہا، ہاں، ہمارے دل مر چکے ہیں۔ قیدی اس لیے قرآن مانگتا ہے کہ قید تنہائی میں اس کا ساتھی بنے۔ مریض ہسپتال میں اس لیے قرآن مانگتا ہے تاکہ اللہ اس کے مرض کو دور کرے، اور مردہ قبر میں تمنا کرے گا، کاش میں قرآن پڑھتا تو آج قبر میں میرا غمخوار ہوتا۔ آج نہ ہم قیدی ہیں، نہ مریض ہیں، اور نہ مرے ہوئے ہیں کہ قبر میں قرآن کی تمنا کریں۔ قرآن آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، آنکھوں کے سامنے ہے، تو کیا ہمیں اس بات کا انتظار ہے کہ ہم ان مصیبتوں میں سے کسی ایک مصیبت میں گرفتار ہو جائیں اور پھر قرآن کو طلب کریں؟ اے اللہ، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار، سینوں کا نور، ایوب کا پردہ پوش، نفوس کا مددگار، قبر کا ساتھی اور روز محشر میں سفارشی بنا دیجیے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔